حجر اسود بیضوی شکل کا ایک پتھر ہے جس کے کالے رنگ کو ہلکی سی سرخی نکھارتی ہے۔ ایک بالشت لمبا اور تقریباً 2-3 بالشت چوڑا ہے۔ بیت اللہ شریف کے جنوبی مشرقی کونے میں مسجد کے صحن سے 4 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ اس کے اندر ایسی زبردست مقناطیسی کشش ہے، ہر ملک اور قوم اور رنگ اور نسل کے لوگ بلا تفریق کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ پتھر جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے ساتھ جنت سے لائے تھے اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت ایک کونے میں نصب فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے وقت حجر اسود کو جبل ابو قیس کے اندر امانت رکھ دیا گیا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ اس طرح انہوں نے اسے پھر اسی جگہ نصب کر دیا تھا جہاں پہلے نصب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت سے حجر اسود دنیا میں آیا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو لائیں گے اور وہ ان لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا جنہوں نے خلوص نیت سے اس کے بوسے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو اس کی پہلی نورانی صورت سے تبدیل کر کے اس لیے کالا کر دیا تاکہ جہنمی لوگ اس کی زینت کو نہ دیکھ سکیں۔ حجر اسود کو موجودہ جگہ پر اس لیے نصب کیا گیا ہے تاکہ طواف شروع کرنے کی علامت بن جائے۔ قیامت سے پہلے اس پتھر کو اٹھا کر دوبارہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود کا کثرت سے استعلام کرو، ایک وقت آئے گا کہ تم اسے اپنی جگہ موجود نہ پا کر افسوس کرو گے۔ رات کے وقت لوگ طواف کے دوران اس کا استعلام کرتے ہیں مگر صبح کے وقت اسے غائب پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی کسی چیز کو دنیا میں نہیں چھوڑنا، قیامت سے پہلے اسے دوبارہ اٹھا کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ حجر اسود کی عظمت اور جلالت میں یہ ایک عجیب اور غریب نکتہ ہے کہ ہم اسی جگہ بوسہ دیتے ہیں جہاں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹوں سے بوسے دیے تھے اور جہاں باقی انبیاء علیہ السلام کے منہ مبارک مس کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ بھی اسی جگہ لگتے ہیں جہاں انبیاء علیہ السلام کے مقدس ہاتھ لگے تھے۔ لہٰذا اے مسلمان، جب تو اس نقطہ کو سمجھ جائے تو پھر حجر اسود کا بوسہ دینے میں غفلت نہ کرنا۔ پھر وہاں سے 6 فٹ شمال کی جانب کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، اس کو باب کعبہ کہتے ہیں، اور وہ دروازہ حجر اسود کے درمیان کے 6 فٹ کے دیوار کے حصہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم کا معنی چمٹنے کی جگہ۔ ہر طواف کے بعد ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے، یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ جہاں پر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور کعبۃ اللہ کی شمال کی جانب چھت سے پانی گرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، اس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔